اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ ایک خاص قسم کا صدقہ ہے، ایک قسم ہے صدقے کی بلا کو دور کرنے کے لیے۔ جو مستحب ہوئی ہے کہ 7ویں دن ولادت کے عقیقہ کیا جائے، اور اگر اس کے بعد جب چاہے ایک عقیقہ طفل کے لیے، بچے کے لیے چاہے 7ویں دن مستحب ہے، بعد میں پھر جب چاہے کرے، ایک عقیقہ مستحب ہے۔ اور قربانی ایک الگ مستحب ہے، تو عقیقہ بھی مستحب ہے، قربانی بھی مستحب ہے۔ قربانی ہر سال مستحب ہے، عقیقہ ایک بار مستحب ہے۔ اور اسی طرح عقیقہ مستحب ہے باپ کے لیے، لیکن اس کا مطلب نہیں اگر باپ نہ کرے تو دوسرے کے لیے مستحب نہیں، دوسرا بھی کر سکتا ہے، ماں کر سکتی ہے، چچا کر سکتا ہے، کوئی اور کر سکتا ہے۔ ہاں، اب یہ کہ پیسے سے اگر جو خرچ کر رہا، تو اگر باپ کر رہا ہے اور بیٹے کے پیسے سے تصرف کر کے عقیقہ کر رہا ہے اس کے لیے، تو باپ چونکہ ولی ہے لہٰذا بیٹے کا پیسہ بیٹے پر خرچ کر سکتا ہے۔ مثلا بچے کے بال پر زکوٰۃ ہے، یا وہ بیمار ہو گیا اس کے علاج کے لیے اسی کا پیسہ خرچ کر رہا ہے، یا حتی عقیقہ دے رہا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر صدقات دینا چاہ رہا ہے بچے کی طرف سے تو اجازت نہیں ہے، اکثر علماء اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں وہ جب بڑا ہوگا تب اپنے حساب سے دے گا۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ عقیقے کے سلسلے میں بلو صدقہ ہے، لیکن چونکہ یہ بچے سے ہی یعنی شخص سے ہی بلا کو دور کرتا ہے لہذا اس کے پیسے سے دیا اس قول کے بنا پر۔ لیکن اکثر فقہاء نے اشکال کیا کہ بچے کا پیسہ صرف بچے کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ہر دن صدقہ نکالے بچے کے لیے، بچے کی حفاظت کے لیے، ظاہراً اشکال نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ دیکھیے اس طرح سے خرچ کرنا کہ بچے کو فائدہ ہو، کوئی حرج۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو میں بھی قبول کرتا ہوں، مثلا بچے کے لیے ہر اس کے طرف سے صدقہ دے، کیا حرج ہے؟ چونکہ بالاخره اسی بچے کے سلامتی کے لیے، روایات میں بہت سے روایات میں بھی ہے کہ صدقہ دینے سے بلا دور ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دلیل نہیں ہے کہ خرچ جو ہے وہ سوائے واجب خرچ کے نہیں دیا جا سکتا، یعنی ولایت جو باپ کی ہے
کہ بچے کا مال بچے پر صرف ہو سکتا ہے، اس حد تک ہمارے پاس جواز نہیں ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے جو جائز نہیں رکھتے، نہیں مانتے خرچ کو۔ ان علماء نے جنہوں نے قبول نہیں کیا، آپ جو دلیل دے رہے ہیں اس کو یہی کہتے ہیں کہ وہ مصلحت بچے کی جو دنیاوی چیزوں میں ان کی مصلحت ہے تو اس پہ خرچ کر سکتے ہیں، اخروی میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ولایت کو دلیل کی ضرورت ہے، ہاں بس دلیل نہیں ہے۔ لیکن میرا نظریہ یہ کہ نہیں، اشکال نہیں ہے، حتی دنیاوی اخروی چیزوں کے لیے بھی جو بچے کی مصلحت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اطعام کرنا ہی، کھانا کھلانا بچے کی طرف سے بچے کے پیسے سے، اس کو قبول نہیں کیا، مگر یہ کہ فائدہ ہو رہا ہو کوئی اور تو ایک الگ بحث ہے۔ کیونکہ دلیل قاصر ہے، اس حد تک خرچ کی اجازت نہیں دیتی۔ کیا ایسی چیز کو ساقط کرنا جو ابھی واجب نہیں ہوا کیا صحیح ہے؟ ہاں، باپ کے مرنے کے بعد اپنا ارث جو ہے دے۔ یہاں پر وجوب جو ہے وہ ثابت ہے، یعنی ارث ثابت ہے، اس کو دیکھیے ارث میں نہیں مل سکتا، شرکت ایک الگ چیز ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس حقوق ہیں اور احکام ہیں، احکام تبدیل نہیں ہو سکتا، لیکن حقوق ارث جو ہے وہ حقوق میں سے حق نہیں ہے۔ ایک ایسا حق ہے جو جب اس کے پاس آ گیا شخص کے پاس تب وہ کسی اور کو ہبہ کر سکتا ہے، لیکن اب ملنے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ باپ بیٹے کو کوئی چیز دے دے گے تو ماشاءاللہ مضبوط ہو، تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی، اور اسی زندگی میں کچھ دے دے، بعد میں بچہ وارث ہونے کے بعد اپنا حق بھائی کو یا کسی اور کو دے دے، یہ کر سکتے، یہ جو ہے مصالحت ہے، صلح ہے، اس کی بھی اشکال نہیں ہے، لیکن وراثت حاصل ہونے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ جو چیز ثابت نہیں ہوئی ہے یعنی ابھی تک نہیں ملی ہے اس کو تو وعدہ کرے کہ میں ہبہ کر دوں گا،
تو جب اور پھر وعدے کو وفا کرے اور ہبا کر دے تو صحیح ہے، وہ الا صحیح نہیں ہے. جب باپ مر جائے گا یا دنیا سے تب وراثت آئے گی. فلہو دیکھیں ارث جو ہے وہ موت کے ساتھ ارث بنتا ہے. کہ جب باپ زندہ ہے تو بچوں کو مال نہیں ہے. دیکھیں ایک پانی جو متنجس ہے، جو کور یا اس سے زیادہ ہے، اب اس کو ایک دوا لگائی کہ جس سے اس سے تمام بو رنگ ذائقہ سب چلا جائے، بدل جائے. اس مسئلے کو اکثر نے بیان نہیں کیا ہے. دیکھیے ہم ہیں اور دلیل ہے. غالباً اس مسئلے کو فقہا نے بیان نہیں کیا، صرف ایک صحیح ہے، روایت ہے جس میں نے بھی بعض مراجع سے اس سے پوچھا جو اس بعض اس میں بھی زندہ ہیں، بعض دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے توقف کیا کہ ایک صحیح روایت ہے کہ آب قر صحیح روایت ہے، امام معصوم سے ہم تک پہنچی ہے. لا یحملو نہیں کہا حضرت، لم یحمل کا. اگر لا یحملو کہا ہوتا یعنی کر ہونے کے بعد متنجس نہیں ہوگا، لیکن لم یحمل کہا یعنی جب امام نے فرمایا کہ جب قدر کر ہے تو نجس نہیں ہے. رنگ بو جب چلی جائے تو پاک ہے. اگر نجاست کی بو ہو تب تو وہ نجس ہے، چاہے کتنا ہی کور کو. ہاں تو مثلا اتنا خون کسی حتی جاری پانی میں اتنا خون اس کے اندر ہو جائے کہ جاری پانی کا ایک حصہ جو ہے وہ رنگین ہو جائے خون سے، تو اتنا حصہ نجس ہو جائے گا. بحث یہ ہے پانی جو ہے کر ہو اور متنجس ہو لیکن رنگ اور بو اور ذائقہ اس کا چلا جائے تو کیا یہ پاک ہو جائے گا؟ لیکن لا یحمل اور لم یحمل کا کیا فرق ہے عربی میں؟
ایک کا مطلب ہے کہ نجس ہوگا، ایک کا مطلب ہے کہ نجس ہوا ہی نہیں. یہ مطلق ہے روایت. مثلا یہ ابھی کور ہے، لیکن ایک دوا اس کے اندر ڈالی کہ اس کے اندر سے جو نجاست کا رنگ، بو اور ذائقہ تھا وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا. لم یحمل کے معنی کیا ہے؟ لم یحمل کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں ہی نجس نہیں ہوا ہے. کہ مسئلہ ہے استصحاب کا اور اصل عملی کا. بعض پرندے ایسے جن کی نس میں حرمت ہے، بعض میں عنوان کی وجہ سے حرمت ہے. جس کا جو پرندہ حرام ہے اس کا انڈا بھی حرام ہے. جو پرندہ حلال ہے اس کا انڈا بھی حلال ہے. دیکھیے سوق مسلم جو ہے، بازار جو ہے مسلمان کا، وہ مشکوک کو حلال کر دیتا. لیکن مثال کے طور پہ اگر کوئی پرندہ ہے جو حرام گوشت ہے تو وہ سوق مسلم میں خریدنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. اور انڈے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہر حیوان کا انڈا یعنی ہر پرندے کا انڈا اسی کے تابع ہے، یعنی اگر پرندہ حلال ہے تو اس کا انڈا حلال ہے. جب تغیر زائل ہو جائے، یعنی رنگ یا بو اور ذائقہ جو نجاست کی وجہ سے بدلا تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب یہ کر کی مقدار ہونے کی وجہ سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ ایک عرب فصیح سے پوچھے لم یحمل کے معنی کیا ہے تو کیا کہے گا؟ یعنی لیسا نجس، یہ نجس نہیں ہے. ہاں جب تک متغیر ہے نجس ہے. اور دوسری چیز یہ کہ
اگر کر سے کم ہو تو تغیر ختم ہونے کے بعد بھی نجاست باقی رہے گی، لیکن اگر کر ہو یا کر سے زیادہ ہو اور نجاست کی وجہ سے رنگ بو یا ذائقہ بدل جائے لیکن بعد میں کسی چیز کی وجہ سے وہ چلا جائے، چونکہ کر ہے لہذا پاک ہو جائے گا، یعنی پاک مانا جائے گا۔ یعنی یہ طاہر ہے، روایت کا جملہ ہے طاہر ہے، طاہر ہوگا نہیں، یہ طاہر ہے۔ لا اور لم کا فرق بہت شدید ہے عربی میں، اور روایت بھی صحیح ہے۔ کسی کو میں نے نہیں دیکھا جس سے کہ اس نے رد کیا ہو اس روایت کو۔ اب بعض علماء نے اس کو دف کہا ہے، یعنی دافع نجاست ہے، بعض کہتا ہے رافع نجاست ہے، وہ ایک علمی بحث ہے، لیکن بہرحال روایت میں دافع اور رافع کا جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ پاک ہے۔ دیکھیے لا یضرب و لم یضرب کا کیا فرق ہے؟ لا یضرب یعنی آئندہ میں نہیں مارے گا، لم یضرب یعنی میں ہی مارا، تو یہیں لم یحمل یعنی نجس نہیں تھا، ہے نجس نہیں ہے، اور اطلاق ہے، مطلق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متنجس تھا لیکن اب چونکہ رنگ اور بو اور ذائقہ چلا گیا لہٰذا یہ پاک ہے۔ دیکھیے آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اس کی رنگ و بو اور ذائقہ موجود ہے تو وہ دلیل ہے کہ نجس ہے، لیکن وہ متغیر ہو جائے تو ہاں، اگر وہ کر نہیں ہوتا تو ہم کہتے نجس ہے۔ لیکن دیکھیں قلیل پانی نجس تھا اور قلیل سے ملا ہے وہ بھی نجس تھا، متنجس مل کے کر کی حد تک ہو گئے۔ اب شارع کہہ رہا اگر کر ہو جائے تو لم یحمل یعنی نجس، یہ پاک ہے۔ دیکھیں اگر بیچ کے کچھ افراد جو جماعت میں وصل بنتے ہیں، اگر وہ فرادہ کی نیت کر لے تو باقی جماعت کی نماز باطل ہو سکتی ہے اگر اتنا زیادہ فاصلہ ہو جائے کہ امام سے 1 میٹر یا اس سے زیادہ فاصلہ ہو جائے معمومین کا۔ عروے کے حاشیے میں بھی ہے ظاہراً کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں، کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دوبارہ تیسری چوتھی رکعت میں شریک ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قط نہیں ہوتا۔ لیکن اکثر فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، 2 رکعت پہ جب نماز ختم ہوئی
حائل ایک دوسرا مسئلہ ہے. ایک بچہ ہے یا عامہ میں سے کوئی ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جہاں 3 آدمیوں کی نماز فرادہ ہو گئی، اس کا پچھلی صفوں کی نماز جماعت سے ہے کہ نہیں ہے؟ غالباً کہتے ہیں نہیں باطل ہو جائے گی، نماز جماعت نہیں آنی. مرحوم بھائی کہتے تھے کہ اگر فوراً یہ نماز ختم کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں تو معلوم نہیں کہ جماعت باطل ہوئی یا نہیں، تو چونکہ معلوم نہیں ہے لہٰذا استصحاب ہوگا کہ چونکہ پہلے صحیح تھی لہٰذا ابھی بھی صحیح ہے. دیکھیں ان بھائی کا نظریہ تھے قطع نہیں ہوا. بعض دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے مثلا، تو پیچھے والوں کی نماز فرادہ ہو جائے گی. لیکن اگر فوراً کھڑے ہو جائیں تو مرحوم بھائی کا نظریہ یہ کہ یہ فرادہ یہ جماعت ٹوٹی نہیں ہے. دیکھیے مکہ ہو یا مدینہ ہو یا کوفہ ہو حتیٰ کربلا، جتنا شہر بڑا ہوتا جائے گا حکم اس شہر کے جو حکم ہے وہ ایسے ہی رہے گا. بڑا ہو جائے گا شہر تو وہاں تک حکم توسعہ پیدا کر لے گا، پہنچ جائے گا. قضا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا کوئی شخص ہے کوئی شہر میں اپنی قصر نماز جو قضا ہو اس کو پڑھنا چاہتے ہو، اسے قصر پڑھنی پڑے گی. دلیل اس کی ہے کہ اقضا ما فات ما فات، جیسے قضا ہوئی ویسے ہی ادا کرنا. اسی طرح مسافر اپنے وطن کی قضا نمازیں پوری پڑھ سکتا ہے قضا کی نیت سے. جیسے روزہ سفر میں نے ایک بحث ہے اس سلسلے میں، کسی کی گردن پہ قضا روزہ ہے، روز سفر میں قضا کرنا چاہتا ہے. علمی بحث میں کر رہا ہوں، نظر نہیں کیا اس نے. دلیل کہہ رہی ہے کہ سفر میں مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا دلیل کے بنا پر ہم واجب روزہ رکھ سکتے؟ رمضان کی بات الگ ہے، رمضان کے لیے مریض مسافر، مریض وہ مریض جس کے لیے ضرر ہو روزہ، اور مسافر زیارت کے لیے گیا نہیں رکنا چاہتا، اس مسافر ہے نظر کر کے رکھ سکتا ہے؟ نہیں. دلیل ہے واپس رمضان کے لیے دلیل ہے. اور دوسری دلیل کہہ رہی ہے کہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتے سفر میں مگر یہ کہ نظر کے ذریعے. اب سفر میں یہ قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے، یہ تو واجب ہے، مستحب تو نہیں ہے.
دلیل قاصر ہے وہ اس کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.